ایک قوم جسے اللہ نے صحرا کے بیچ زرخیز زمین، میٹھے چشمے اور چمکتی تجارت عطا کی تھی۔ مدین کی ہوا نرم، کھیت سرسبز اور بازار قافلوں سے آباد رہتے تھے۔ ان کی رہنمائی کرنے والا نبی حضرت شعیب سالوں تک ایک ہی پیغام دیتے رہے۔ ناپ تول میں خیانت نہ کرو، لوگوں کا حق نہ کھاؤ، صرف اللہ سے ڈرو۔ مگر جواب میں مذاق، تضحیک اور تکبر۔ شعیب، تمہاری نصیحتیں ہماری تجارت نہیں چلنے دیتے، یا تو ہمارے طریقے پر آ جاؤ ورنہ شہر چھوڑ دو۔ یہ وہ جملے تھے جو آسمان کی برداشت کو چیر رہے تھے۔ پھر ایک دن زمین نے اپنی خاموشی توڑی، ہوا کا رخ بدل گیا اور ایک زوردار چیخ نے مدین کی پوری وادی کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا۔ یہ تھی قوم مدین، ایک ایسی قوم جو خوشحال بھی تھی، طاقتور بھی، مگر ان کا دل بے ایمانی سے بھرا ہوا تھا۔ وہ صحرا اور تجارت کے درمیان بستے تھے۔ شاہراہوں پر ان کی مارکیٹیں دور دور تک مشہور تھیں۔ قافلے جب ان کی بستی کے پاس سے گزرتے تو لوگ کہتے، اگر مال کمانا ہے تو مدین جاؤ، وہاں نفع ہی نفع ہے۔ لیکن ان نفعوں کے پیچھے ایک کالا راز چھپا تھا۔ یہ پتھر استعمال کرو، کسی کو شک نہیں ہوگا۔ ایک ایسا جرم جس نے پوری قوم کو اللہ کے غضب کے سامنے لا کھڑا کیا۔ مدین، ایک خوشحال مگر بد دیانت شہر۔ مدین کے بازاروں کی گلیاں دور سے چمکتی تھیں، اونچے تختوں پر بیٹھے تاجر، دور دور سے آنے والے مسافر اور ہر طرف گہما گہمی۔ لیکن جتنی چمک نظر آتی تھی اتنا ہی بڑا اندھیرا اندر چھپا ہوا تھا۔ ترازو دھوکے کے تھے، رنگین مسکراہٹوں کے پیچھے لوٹنے کا فن چھپا تھا۔ کوئی مسافر کہتا، بھائی یہ وزن پورا نہیں۔ یہ مدین ہے، یہاں ترازو نہیں، ہماری مرضی چلتی ہے۔ وہ مال کم نکالتے، قیمت بڑھا دیتے اور کہتے، یہی تو سمجھداری ہے، جیت ہمیشہ چالاک کی ہوتی ہے۔ یہ دھوکہ اتنا عام ہو گیا تھا کہ بچوں کے کھیل بھی جھوٹ پر مبنی تھے اور بزرگ فخر سے کہتے، یہی ہماری نسل ہے، اصل کاروباری، اصلی ذہین۔ پھر اللہ کا نبی آیا، حضرت شعیب۔ اللہ نے ان تک اپنی رحمت بھیجی، حضرت شعیب، وہ نبی جنہیں قرآن خطیب الانبیاء کہتا ہے، جو نرم لہجے میں کڑوی حقیقت بھی دل میں اتار سکتے تھے۔ وہ قوم کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے، اے میری قوم، ناپ تول پورا کرو، لوگوں کی چیزیں کم مت کیا کرو، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، اللہ سے ڈرو، وہ سب دیکھتا ہے۔ مگر جواب آیا، مسکراہٹ، طنز، مذاق۔ سردار نے ہنستے ہوئے کہا، اے شعیب، کیا تیری نماز نے تجھے یہی سکھایا ہے کہ ہم اپنا مال اپنی مرضی سے بھی نہ بیچیں؟ دوسرے سردار نے تجارت کہا کے لگایا، اصول ہم طے کریں گے، کوئی نبی نہیں۔ یہ صرف نافرمانی نہ تھی، یہ چیلنج تھا، اللہ کے حکم کے خلاف کھلا اعلان جنگ۔ قوم مدین کے 5 بڑے جرائم۔ یہ قوم صرف غلطیوں کی نہیں، جرائم کی مالک تھی۔ 1، ناپ تول میں کمی، کچھ گرام کی چوری، مگر اللہ کے نزدیک یہ ظلم پہاڑوں سے بھاری۔ 2، دھوکہ دہی، جھوٹ ان کی زبان کی زینت، بددیانتی ان کا کاروبار۔ 3، دھوکے کو قانون بنا دینا، پورا شہر فریب پر کھڑا تھا، یہ فساد کا سب سے خطرناک درجہ ہے۔ 4، نبی کا مذاق، وہ کہتے، اگر سچ ہے تو عذاب لا کر دکھا۔